پارا چنار پچھلی کئی دہائیوں سے دہشت گردی اور بدامنی کی افریت کا شکار ہے۔ تمام طبقات جہاں متاثر ہوتے ہیں وہیں پر نوجوان مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ بدامنی کی اس فضا میں پارا چنار کے نوجوان اپنا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ انہی مسائل پر پارا چنار کے نوجوان ایکٹیوسٹ سید محمد سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پارا چنار میں نوجوانوں کے لیے تعلیمی رجحان کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن ہے، وہاں پہ جو ایک وار زون بنا ہوا ہے پارا چنار، اگر اس کو ہم ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہاں کے جو یوتھ ہے سائیکولوجیکلی وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ فیسلٹیز تو آلریڈی وہاں پہ بہت زیادہ شارٹیج ہے، مطلب جو ہائر ایجوکیشن ہے یا ایون جو میٹرک لیول، ایف ایس سی لیول اور اس سے ہائر ایجوکیشن، آلریڈی وہ فیسلٹیز تو ہے نہیں وہاں پہ، اور اوپر سے ان کے جو ابھی آج کل جو حالات ہے، گزشتہ 2 ہفتوں سے جو سیکیورٹی سچویشن ہے، پارا چنار کا مکمل محاصرہ ہے چاروں طرف سے، ایون میڈیسن وغیرہ اور یہ سارا۔ تو جس طرح میں نے آپ کہا کہ اگر ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے 65% پاپولیشن پاکستان کی یوتھ کی ہے، اسی طرح پارا چنار کی بھی 65% پاپولیشن یوتھ کی ہے۔ یوتھ جہاں پہ باقی جو سیٹل ڈسٹرکٹس ہے، اسلام آباد، پشاور، لاہور یا کراچی یا باقی جو ڈسٹرکٹس ہے فیصل آباد، اس کو دیکھا جائے وہ نوجوان مصروف ہے اپنے ایجوکیشن، اپنے جابس میں، اپنے ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں۔ لیکن اگر آپ پارا چنار کی طرف دیکھا جائے تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ ان کو ایک اس کو کیا کہے کہ اسٹیٹ خاموش ہے یہاں پہ، کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، وہ وار کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایجوکیشن، جابز، جو اس طرح کی اپرچونیٹیز ہے اس کو اویل کرنے کی بجائے جنگ کی طرف ان کا رجحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ، اسٹیٹ اور جو ریاستی ادارے ہیں وہاں پہ ان کا جو رول ہے وہ مسنگ ہے۔ اگر وہ مسنگ ہے تو بیچ میں جو وہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو جو وہاں کی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہے۔ یہ بتائیں کہ پارا چنار میں نوجوانوں کے لیے جو تعلیمی اور تفریحی سرگرمیاں ہیں ملک کے دیگر حصوں کی طرح کیا ان کو وہ میسر ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو وہاں پہ جو سچویشن ہے، یہ جو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی آپ جس طرح اسلام آباد میں آپ دیکھیں یا باقی جو سیٹل ڈسٹرکٹس ہے، ایجوکیشن کے علاوہ ان کے لیے جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہے یا ان کے لیے جو ایکٹیویٹی اسپورٹس یا ایکسٹرا جو بہت سے ایسے جو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہے، بالکل مسنگ۔ ایجوکیشن تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکس فاٹا میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، 7 ڈسٹرکٹس ہے، آلموسٹ 10 ملین پاپولیشن ہے، ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے ایکس فاٹا میں، اور جب یونیورسٹی نہ ہو تو آپ ہائر ایجوکیشن پہ سوال کیسے کریں؟ جی، یہ بتائیں کہ دیگر قبائل کے مقابلے میں پارا چنار میں تعلیمی رجحان کیسا ہے؟ اچھا، پارا چنار میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر نیچرل ٹیلنٹ کی بات کی جائے، ٹیلنٹ بہت ہے وہاں کے جوانوں میں، کیونکہ سب سے زیادہ جو اسلام آباد کی یونیورسٹیز ہے، لاہور، کراچی، باہر جو پنجاب میں یا سندھ میں جو جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہے، پشاور میں، اگر آپ اس کے اسٹیٹکس دیکھیں تو سب سے زیادہ پارا چنار کی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اپرچونیٹیز اور جو ریاست کی طرف سے جو فیسلٹیز ہے، ایجوکیشن فیسلٹیز، وہ نہیں ہے۔ اگر ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے جو یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے تو پارا چنار سے ایسے انٹلیکچوئل ہیروز آئیں گے، ایسے انٹلیکچوئل یوتھ آئیں گے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو وہاں کا جو سسٹم ہے، جو گورنمنٹ سسٹم ہے، ایون مرجر کے بعد تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، کے پی کے میں، اور ساتھ فیڈرل میں بھی تھی، اور 16 منتھس جو گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تھی، انہوں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ مرجر کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ینگ جو ہمارا پاپولیشن ہے، ایجوکیشن کے لیے بہت کچھ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں وہ ایک میٹنگ میں موجود تھا جب فاٹا مرجر پر جو پرومسز کی جا رہے تھے، فاٹا کی یوتھ جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ، وہ کمیٹی جو فاٹا مرجر موومنٹ میں ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، تو اس میں جو پرومسز کی جا رہے تھے کہ
ایکس فاٹا میں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنائیں گے, ہر ضلع میں ہم میڈیکل کالج بنائیں گے, اور نوجوانوں کو ہم سیر و تفریح جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف راغب کریں گے, تاکہ وہاں پہ جو ایکسٹریمزم ہے, جو ٹیررزم ہے, جو سائیکولوجیکلی لوگ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئے ہیں, وہ ہم ریکور کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس سے سب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہی تو ہم بار بار پوچھتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ جب کیمپین چلاتے ہیں, ریسنٹلی جو کل ہم نے پروٹیسٹ کی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, آج پریس کانفرنس کی, تو ہم تو یہی سوال کر رہے ہیں ریاست سے کہ جب آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس پاکستان کی سب سے جو پاورفل ملٹری ہمارے پاس ہے, اور پاورفل ریسورسز بھی ہے ملٹری کے پاس, اور ایون ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے پاکستان دنیا بھر میں نمایاں ایجنسیز میں شمار ہو جاتی ہے, کہ یہاں پہ کوئی اسٹیٹ اپنا ریٹ قائم کرے. وہاں پہ آپ نے جس طرح کہا کہ قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں ہے, ہم یہی سوال کرتے ہیں اسٹیٹ سے, ریاست سے. میرا سوال ہے کہ آپ قانونی چارہ جوئی ہے اور آپ اپنا ریٹ قائم کیوں نہیں کر رہے؟ علاقے میں اتنی بدامنی ہے, یہ نوجوانوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو کتنا اثر انداز کرتی ہے؟ ایگزیکٹلی, یہ تو بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, جس طرح پاکستان کا پاپولیشن 65% یوتھ پر مشتمل ہے, اسی طرح پراچنار میں بھی 65% یوتھ ہے. وہاں کے ینگ پاپولیشن جو علاقے میں اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے, وہاں کے جو ایجوکیشن جو ترقی کے لیے کام کرے, وہ بیچارے ینگ پاپولیشن وہاں کی سیکیورٹی سچویشن اور اسٹیٹ کے جو ریٹ ہے اس مسنگ کی وجہ سے وہ شدت پسندی کی طرف جا رہے ہو. یہاں اگر آپ ینگ لوگ جو ینگ پاپولیشن ہے, اس کا ایک سائیکولوجیکلی ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ ان کا جو گروئنگ سٹیج ہے, اگر آپ کسی 8 کلاس 9 میٹرک اور FSC تک ان کا جو گروئنگ سٹیج ہے, یہاں پہ اگر آپ ان کو کوئی اپرچونیٹی پرووائڈ نہیں کرتے ایجوکیشن کی یا کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی, تو وہ کس طرف جاتے ہیں؟ شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں, دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں. وہاں کے جو مولوی ہے, اوپینین لیڈرز مولوی ہے, وہ جوانوں کو اگر آپ ان کو یونیورسٹی اسکولز کوالٹی ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, تو وہاں پہ مولوی آلریڈی بیٹھے ہیں, وہ گیپ ہے وہ فل کرنے کے لیے وہ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں اور شدت پسندی کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ پارا چنار کے جو نوجوان ہیں, انہوں نے اس انتہا پسندی کے خلاف کوئی قابل قدر اقدامات اٹھائے ہیں؟ جی بالکل, ہم کوشش کر رہے ہیں. کئی جو ہم یہاں پہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, پشاور میں جو نکلے ہیں پراچنار سے, ایون پراچنار کے لوگ, ابھی ینگ لوگ ہی ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے میں امن قائم ہو, علاقے میں جو سیکٹیرین جو کلیشز ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو. ہم تو یہی چاہتے ہیں, اور ہم کام بھی کریں. ہر دن اسلام آباد پریس کلب کے سامنے مہینے میں ہمارا ایک دفعہ پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اور جو حکام بالا ہے, صوبائی حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, ایون جو میڈیا کے جو لوگ ہیں. اور مجھے افسوس ہے, اور میں نے ایک اینکر سے میں بات بھی کر رہا تھا فون پہ, کہ انفارچونیٹلی آپ لوگوں نے بلیک آؤٹ کیا ہے پراچنار کو میڈیا سے, اور میں ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ایک ایسے ڈپرائیوڈ ایریا جو بلیک آؤٹ ہے پرنٹ میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ, وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کام کرے, کہ وہ وائس لیس لوگ جن کی کوئی آواز ہی نہیں ہے اس میڈیا میں, وہ ہمیں پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ اپنا آواز اٹھائے, اور جو آپ کا دکھ درد ہے, جو آپ کا وہاں کی سچویشن ہے, وہ شیئر کرے دنیا کے ساتھ, اور گورنمنٹ کو یہ آواز. یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کا کچھ آؤٹ پٹ بھی نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ ایگزیکٹلی, آپ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے الیکٹرانک میڈیا سے, لوگ جو آڈینس ہے وہ شفٹ ہو گئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی طرف, تو بہت افیکٹو ہے یہ. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. جو پہلے کہتے تھے کہ صرف PTV ہوا کرتی تھی, پھر اس کے بعد 2000 میں Jio AirY, اسی طرح سارے جتنے بھی نیوز چینلز, لیکن 2012 کے بعد جو ایولیوشن پروسیس تھا سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, اور آج کل آن پیک ہے. بالکل ایسا ہی, گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے, سینسرشپ کی وجہ سے, جب آپ الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا پہ سینسرشپ کرتے ہیں, اس پر پابندیاں لگاتے ہیں, اور آپ کسی کو بولنے نہیں دیتے,
جو اصل ایشوز ہو اس کو کہتے ہیں اس کو ہائٹ کرو, جو ہم آپ کو اسکرپٹ دیتے ہیں اس کے مطابق بولے. تو کس طرح مین اسٹریم میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے جو ہم پرچنار کی جو وہاں کی جو سچویشن ہے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہم اٹھاتے ہیں, تو بڑا افیکٹو ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سید محمد, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. تھینک یو, شکریہ. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. جی نوجوان کی اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.